بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ تمیم کے ایک آزاد آدمی تھے، لیکن دور جاہلیت میں کسی ظالم نے پکڑ کر غلام بنایا اور اس کے بعد مکہ کی ایک عورت ام عمار کو بیچ دیا۔ جب اسلام کی روشنی ظاہر ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں آ گئے۔ ابھی چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب ام عمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا، اور مکہ کے کافروں اور مشرکوں خصوصاً مکہ کے سرداروں نے بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیا، اور ایک موقع پر آگ جلائی گئی، اس کے انگارے بنائے گئے اور وہ زمین پر رکھے گئے۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کیا گیا، ننگا کیا گیا، اور اس کے بعد اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا۔ اور مزید ظلم یہ کہ ایک آدمی نے بلکہ ایک بدبخت نے اپنا پاؤں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر رکھا تاکہ یہ ہل بھی نہ سکے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چربی پگھلی، اس سے انگارے بجھے، اور اس طریقے سے یہ ظلم ختم کیا ہوا بلکہ تکلیف مزید بڑھ گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلکہ سیرت میں لکھا ہے، ایک موقع پر عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا یہ واقعہ سنایا اور اس کے بعد پیٹھ دکھلائی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر ڈر گئے کہ برس کی طرح جلنے کے داغ تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے بہت سارے پیسے لوگوں کی طرف تھے، جب یہ ان سے مانگنے جاتے تو لوگ انکار کر دیتے اور کہتے کہ تب تک تمہیں یہ پیسہ نہیں دیں گے، بلکہ 1 روپیہ نہیں دیں گے جب تک نہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار برات کر لو۔ آگے سے جواب دیتے تو مر کر بھی زندہ ہو جاؤ تب بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اور صبح قیامت تک تمام امت مسلمہ کو ایک پیغام دے دیا، ایک سبق دے دیا، جس کو عامر عثمانی کی زبان میں کہیں کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوہ جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ جب انسان کو کسی سے حقیقی معنوں میں لگا ہو جاتا ہے تو پھر تکلیفیں تکلیف نہیں لگتی ہے، مصائب مصائب نہیں لگتے ہیں، پھر انسان کو اسی میں راحت آ جاتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا، عاشق ہوئیں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں، منصور جیے چک سولی دیتے جیڑے واقف کل اسرارا ہوں۔